بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج عمران خان نے ایک بہت بڑے جلسے کو خطاب کیا شیخوپورہ میں۔ یہ پی پی 140 کا حلقہ ہے اور یہ جلسہ جو ہے یہ ایک طرف تو ساہیوال کا جلسہ جو کل کیا تھا انہوں نے چچا وطنی میں، اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا، اور دوسرا جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ علاقہ بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے پی ایم ایل این کے اسٹالورٹس جیتتے رہے ہیں اور بڑی حد تک پی ایم ایل این کی اکثریت یہاں سے اس کو ملتی رہی ہے، لیکن اب ٹیبل ٹرن ہوتے نظر آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا جلسہ، اور جس میں عمران خان کو جیسے لوگوں کی طرف سے جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے رسپانس مل رہی تھی وہ بڑی زبردست تھی، اور شدید گرمی جس میں کہ سب پسینے میں شرابور تھے، خود عمران خان پسینے میں شرابور تھے، اور پھر بعض جگہوں پہ بارش کی وجہ سے پانی ٹھہرا ہوا تھا کمپنی باغ جہاں پہ یہ جلسہ کیا گیا، اور لوگ پانی میں کھڑے رہے۔ تو اس لحاظ سے عوام میں مقبولیت بھی، اور لگتا ہے کہ ایک عقیدت ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اس کے وزارت عظمیٰ سے نکالے جانے کے بعد عوام نے جو اس سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو وہ سیاسی بنیادوں پہ نظر نہیں آتا، وہ ایک لگاؤ کی شکل میں نظر آتا ہے، ایک آپ کہہ لیجئے کہ جیسے روحانی لگاؤ ہوتا ہے کسی کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے وہاں پہ بڑی شدید گرمی میں پسینے میں شرابور، اور اوپر سے پانی میں کھڑے ہوئے بعض لوگ جو تھے وہ تقریر سنتے رہے۔ عمران خان نے وہاں پہ خاص طور پہ مینشن کیا کہ میں نے جیسے کہا تھا کل کے جلسے میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے اوپر 15 ایف آئی آر ہیں، لیکن اگر 15,000 بھی ایف آئی آر ہوں تو میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، میں یہی کچھ کروں گا جو میں کر رہا ہوں۔ سو انفیکٹ انہوں نے اپنے ڈٹرمنیشن کا اظہار کیا کہ میں بہت مضبوط ارادے سے میدان میں اترا ہوا ہوں، اور یہ جو جعلی کیسز، جو جھوٹ کا پلندہ لے کے حکومت ان کے پیچھے آتی ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے جو پولیس آفیسر، چیف سیکرٹری ہے، آئی جی پولیس ہیں، ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو میں نے لگایا تھا، اور جب میں نے لگایا تھا تو میں نے ایک ہی کنسیڈریشن رکھی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ ایک ہی کنسیڈریشن تھی کہ میں ایماندار لوگوں کو لگاؤں جن کی ساکھ اچھی ہو، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ایمانداری کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ بار بار آپ لوگوں نے تشدد کیا پرامن لوگوں پہ، 25 مئی کے واقعہ کا حوالہ دیا، اور لازماً جو کچھ وہ کرتے رہے وہ کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں۔ اور عمران خان نے خاص طور پہ کہا کہ ہم نے ان لوگوں کے نام نوٹ کیے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا، اور یہ صرف حکومت کے چند ارکان کو خوش کرنے کے لیے حمزہ کا نام لیا، یا اور فیڈرل گورنمنٹ میں ہوں گے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اپنا ایمان بیچا اور وہ کام کیا جو کہ غیر قانونی تھا اور آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے کہا میں توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے پوری کریں گے۔ اس نے وارننگ دی ان کو، یہ تمام پولیس آفیسرز وغیرہ اور ان کو چیف سیکرٹری وغیرہ کو، کہ کان کھول کے سن لیں آپ لوگ کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سب غیر قانونی ہے، آپ حمزہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اس میں لازماً آپ کی ایمانداری جو ہے وہ اس پہ داغ نظر آتا ہے، اور یہ غلط پریکٹسز جو ہیں یہ آپ فوراً بند کریں۔ مجمع کی رسپانس دیکھ کے، اور مجمع جیسے نعرے لگا رہا تھا اور عمران خان کی ایک بات پہ وہ رسپانس دے رہے تھے، اور جتنا بڑا مجمع تھا اس کو دیکھ کے عمران خان نے کینڈیڈیٹ جو وہاں کا ہے اس کو مبارکباد دی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں الیکشن تو 17 جولائی کو آئے گا، وہ ابھی اس میں دن ہے، لیکن میں آج آپ کو
بتا دیتا ہوں کہ آپ نے الیکشن جیت لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پی ایم ایل این کے لوگ آپ کو پیسہ آفر کریں گے۔ انہوں نے کہا مختلف جگہوں پہ وہ لوگوں کو 10-10 ہزار روپے آفر کر رہے ہیں، آپ لوگ پیسہ لینا چاہیں لے لیں، لیکن ووٹ آپ ادھر ہی دیں گے، پیسے لینے کے بعد بھی ووٹ آپ اپنے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو دیں گے۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پیسے والا قصہ لوگ لے لیتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی اپنی اسی ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے۔ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں، ان کے ضمیر خریدنا، یہی سب کچھ ہوا ہے آپ کی حکومت کو گرانے کے معاملے میں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرائی گئی ہے اور اس میں ہوا یہی ہے کہ پارلیمنٹیرینز نے اپنے ضمیر بیچے ہیں مفادات کے لیے، انہوں نے مختلف چیزوں کے لیے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ زیادہ تر تو پیسے کی بات ہوتی ہے، تو پیسے کو جب تک ہم اس کھیل میں سے نکالیں گے نہیں تو ایک ایماندارانہ الیکشن نہیں ہوگا، ایسا الیکشن ہو نہیں سکے گا جس میں کہ لوگ خالصتاً ایک شخص کی اپنا میرٹ، اس کی کریڈیبلٹی اور اس کے میرٹ کی بنیاد پہ اس کو ووٹ دیں۔ ورنہ ووٹ دینے کی کنسیڈریشنز تو بہت ہیں، پیسہ بھی ہے اور بھی چیزیں، تعلق داری، رشتہ داری، قبیلہ تو یہ یہاں پہ بات چیت ہوئی۔ لیکن اس میں اور بھی بڑے اہم باتیں انہوں نے کیں، جس میں کہ انہوں نے خاص طور پہ امریکہ کے بارے میں بات کی، جو ٹرن کوٹس ہیں لوٹے، ان کے بارے میں بات کی۔ اب لوٹوں کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری تباہی مچی ہے یہ ان لوٹوں کی وجہ سے مچی ہے، لہٰذا ان لوگوں کو کوئی بھی ووٹ نہ دے۔ اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ ووٹ ملے گا بھی نہیں۔ اور میں پرسنلی بھی دیکھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے، ان کے خلاف پبلک میں کافی ریئیکشن، اور یہ بڑی خوشائند چیز ہے۔ یہ پریکٹس قانون سے زیادہ اس سوشل بائیکاٹ سے بند ہوگی جب وہ دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا تو اس کے بعد جب وہ اپنے حلقے میں گئے ہیں تو لوگ ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں، بلکہ لوگ ان کو تانے دیتے ہیں، ان کے پیچھے مارنے کو دوڑتے ہیں۔ تو یہ اگر صورتحال ہوگی تو لازماً اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنا ضمیر بیچنا شاید بند کر دیں۔ الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا اور کہا کہ جی یہ ٹرن کوٹس جو ہیں ان کو اب آپ سپورٹ کر رہے ہیں حمزہ شہباز کے کہنے پہ، تو یہ کوئی درست بات نہیں۔ اور لازماً پہلے دن سے ہی الیکشن کمیشن کے اوپر لوگوں کے اعتراضات ہیں اور شکوک و شبہات ہیں۔ الیکشن کمیشن کو بجائے کسی کی پکڑ دھکڑ کرنے کے کہ ثبوت لاؤ، یہ کرو وہ کرو، ان کو خود محتاط ہونا چاہیے۔ ایک امپریشن بلڈ اپ ہو جاتا ہے، کل کو الیکشن آپ کا ہو اور اس کے بعد آپ لاکھ قسمیں کھاتے رہیں کہ الیکشن کمیشن نے بڑا فیئر الیکشن کرایا، لیکن اگر پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیئر الیکشن نہیں کرایا بلکہ ریگنگ کرائی ہے، تو آپ پھر اس امپریشن سے بچ نہیں سکیں گے۔ وہ بہت ہی ڈیمیجنگ چیز ہے۔ کولیشن پارٹیز کو انہوں نے خاص طور پہ پرائم منسٹر وغیرہ کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی بوٹ لیگنگ کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی دولتیں باہر ہیں اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے باہر کے ملکوں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کو سب پتہ ہے ان کی کرپشنز کا۔ اور فورن کنسپیریسی کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے، اپنے ملک میں تو ایک کرپٹ آدمی کو چپڑاسی تک نہیں لگاتے، اور ہمارے اوپر کرپٹ لوگوں کی پوری ایک حکومت لا کے بٹھا دی ہے، چوروں کی۔ یہ انہوں نے بالکل کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن تعلقات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی اختیار کریں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے 100% اپنے ملک کے مفاد میں۔ آپ اپنے ملک کے مفاد کو قربان کر کے اگر کسی کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، اس کو oblige کرتے ہیں، تو اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے، وہ ویلیو نہیں ہے، وہ ہونا نہیں چاہیے، وہ تو سراسر آپ کا نقصان ہے۔ اور اس میں انہوں نے بھارت کا بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سے بھی دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، ہمارا ہمسایہ ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کشمیریوں کے خون کے اوپر سودا کر لوں؟ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری انہوں نے مار دیا ہے، اور کشمیر کو آج بھی انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، کشمیری وہاں پہ مر رہے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ جتنا برا سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر لوں، یہ کشمیر کا قصہ چھوڑ کے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریر آج کی بڑی زوردار تھی،
اور اس میں بڑی روانی فلوئنسی، جس سے لگتا تھا کہ عمران خان کے اپنے ذہن میں آئیڈیاز پوری طرح نصب ہوئے پڑے ہیں، موجود ہیں۔ اور یہ جو فارن پالیسی ہیں جہاں پہ کہ ریلیشن شپ ہے بھارت کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ابھی کلیئرٹی آتی جا رہی ہے، جہاں وہ بات کھل کے کرتے ہیں لیکن بڑے صحیح انداز میں، کہ دوستی بالکل ہونی چاہیے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا پاکستان میں، انکلوڈنگ افواج پاکستان، کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھنے، اچھے رکھنے ہیں، لیکن پہلی بات یہ کہ یہ دو طرفہ عمل ہے۔ بھارت میں بھی خواہش ہونی چاہیے کہ اسے اس کے ہمسائے کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تعلقات برابری کی بنیاد پہ اور ایک دوسرے کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر بھارت یہ چاہے کہ وہ دوستی کرے، تعلقات بنائے، لیکن پاکستان کے مفادات کو پس پش ڈال کے، تو وہ تو چیز کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اور وہ کرنی بھی نہیں چاہیے، ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ لہٰذا عمران خان نے وہی وضاحت دی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تعلقات خراب کر رہا ہے بھارت کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وضاحت کے ساتھ ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ تعلقات اچھے رکھنے کی خواہش موجود ہے، لیکن اپنے ملک کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بہر صورت ایک اچھا جلسہ، جس سے لگتا یہی ہے کہ ایک اچھا امپریشن وہاں پہ، اور ووٹرز جو ہیں وہ لازماً موٹیویٹ ہوئے ہوں گے، اور اس سے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا پلڑا PP 148 میں بڑا خاصا بھاری ہے، اور PMLN کے کینڈیڈیٹ یا جو بھی کینڈیڈیٹ سامنے ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ PTI کا یہاں پہ مقابلہ کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔